شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ فضائل اعمال کے اندر سے پڑھیں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایمان کی خاطر کتنی تکلیفیں اٹھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ آئیے واقعہ شروع کرتے ہیں۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلان اسلام اور تکلیف۔ ابتدائی اسلام میں جو شخص مسلمان ہوتا تھا وہ اپنے اسلام کو مخفی رکھتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اس وجہ سے کہ ان کو کفار سے اذیت نہ پہنچے اخفاء کی تلقین ہوتی تھی، یعنی چھپانے کی۔ جب مسلمانوں کی مقدار 39 تک پہنچی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اظہار کی درخواست کی کہ کھلم کھلا اعلان تبلیغ کی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اول تو انکار فرمایا، مگر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر قبول فرما لیا اور ان سب حضرات کو ساتھ لے کر مسجد کعبہ میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبلیغی خطبہ شروع کیا۔ یہ سب سے پہلا خطبہ ہے جو اسلام میں پڑھا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دن اسلام لائے اور ان کے 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف اسلام ہوئے۔ خطبہ کا شروع ہونا تھا کہ چاروں طرف سے کفار و مشرکین مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی باوجود کہ مکہ مکرمہ میں ان کی عام طور سے عظمت و شرافت مسلم تھی، اس قدر مارا کہ تمام چہرہ مبارک خون سے بھر گیا، ناک کان سب لہو لہان ہو گئے تھے، پہچانے نہ جاتے تھے۔ جوتوں سے مارا، لاتوں سے مارا، پاؤں سے روندا اور جو نہ کرنا تھا سب ہی کچھ کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ بنویم یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی، وہ وہاں سے اٹھا کر لائے۔ کسی کو بھی اس میں تردد نہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وحشیانہ حملے سے زندہ بچ سکیں گے۔ بنو تیم مسجد میں آئے اور اعلان کیا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر اس حادثے میں وفات ہو گئی تو ہم سب لوگ ان کے بدلے میں عتبہ بن ربیعہ کو قتل کریں گے۔ عتبہ نے حضرت صدیق کے مارنے میں بہت زیادہ بدبختی کا اظہار کیا تھا۔ شام تک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے ہوشی رہی، باوجود آواز دینے کے بولنے یا بات کرنے کی نوبت نہ آئی تھی۔ شام کو آوازیں دینے پر وہ بولے تو سب سے پہلا لفظ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں نے اس پر بہت ملامت کی کہ انہی کے ساتھ کی بدولت یہ مصیبت پیش آئی اور دن بھر موت کے منہ میں رہنے پر بات کی تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا جذبہ اور انہی کی لے لی۔ لوگ پاس سے اٹھ کر چلے گئے کہ بد دلی بھی تھی اور یہ بھی کہ آخر کچھ جان باقی ہے کہ بولنے کی نوبت آئی اور آپ کی والدہ ام خیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ گئے کہ ان کے کھانے پینے کے لیے کسی چیز کا انتظام کر دے۔ وہ سب کچھ تیار کر کے لائی اور کھانے پر اصرار کیا، مگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی ایک صدا تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری۔ ان کی والدہ نے فرمایا کہ مجھے تو خبر نہیں کہ کیا حال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے پاس جا کر دریافت کر لو کہ کیا حال ہے۔ وہ بیچاری بیٹے کی اس مظلومانہ حالت کی بےتابانہ درخواست کو پورا کرنے کے واسطے ام جمیل کے پاس گئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کیا۔ وہ بھی عام دستور کے موافق اس وقت تک اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھی۔ فرمانے لگی
کہ میں کیا جانوں کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کون ابو بکر ہے۔ میرے بیٹے کی حالت سن کر رنج ہوا، تیرے بیٹے کی حالت سن کر رنج ہوا، اگر تو کہے تو میں چل کر ان کی حالت دیکھوں۔ خیر نے قبول کر لیا، ان کے ساتھ گئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھ کر تحمل نہ کر سکی، بے تحاشا رونا شروع کر دیا۔ بد کرداروں نے کیا حال کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کیے کی سزا دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کی والدہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ سن رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان سے خوف نہ کرو، تو جمیل نے خیریت سنائی اور عرض کیا کہ بالکل صحیح سالم ہیں۔ اب آپ نے پوچھا کہ اس وقت کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے خدا کی قسم اس وقت تک کوئی چیز نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں۔ ان کی والدہ کو تو بے قراری تھی کہ وہ کچھ کھا لے، اور انہوں نے قسم کھا لی کہ جب تک زیارت نہ کر لوں کچھ نہ کھاؤں گا۔ اس لیے والدہ نے اس کا انتظار کیا کہ کچھ لوگوں کی آمد و رفت بد ہو جائے، مبادا کوئی دیکھ لے اور کچھ اذیت پہنچائے۔ جب رات کا بہت سا حصہ گزر گیا تو حضرت ابو بکر کو لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اکرم کے گھر پہنچی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی لپٹ کر روئے اور مسلمان بھی سب رونے لگے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر نے درخواست کی کہ یہ میری والدہ ہے، آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا بھی فرما دیں اور ان کو اسلام کی تبلیغ بھی فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول دعا فرمائی، اس کے بعد ان کو اسلام کی ترغیب دی، وہ بھی اسی وقت مسلمان ہو گئی۔ فائدہ: عیش و عشرت نسان و فرحت کے وقت محبت کے دعوے کرنے والے سینکڑوں ہوتے ہیں۔ محبت و عشق وہی ہے جو مصیبت اور تکلیف کے وقت بھی باقی رہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ عنا محمد ما هو آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک اور نئے واقعات کے ساتھ۔ السلام علیکم۔